شادی کا کچھ عرصہ ہم دونوں میاں بیوی بے حد خوش تھے، مگر چند ماہ بعد میرے ساتھ وہ ہوا جس کا وہم و گمان تک نہ تھا۔ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی پسند کی شادی کی جائے۔ میں نے بھی پسند کی شادی کرنا چاہی تھی۔ کافی کوشش کرنے کے بعد میں نے اپنی پسند کے لڑکے سے شادی کر لی۔ میرا نام کنزا فاطمہ ہے۔ بچپن میں ہی میرا رشتہ کر دیا گیا تھا، مگر میں اس رشتے سے بالکل ناخوش تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ سب لوگ میری جائیداد کے پیچھے ہیں۔ میرے ابا جان شہر کے امیر ترین انسانوں میں سے ایک تھے۔ بچپن سے لے کر آج تک انہوں نے ہماری ہر ایک خواہش کو پورا کیا۔ ہر وہ چیز جس کی ہمیں طلب ہوتی پلک جھپکتے میں ہی ہمارے سامنے پیش کر دی جاتی۔ میری ایک بہن جس کا نام سائرہ تھا بے حد معصوم شخصیت کی مالک تھی، جبکہ میں کسی کی بات برداشت نہیں کرتی تھی۔ میری بہن اسکول میں ٹیچر تھی۔ اکثر بچے بھی ہمارے گھر پڑھنے آیا کرتے تھے۔ میری دادی اماں مجھ سے بے حد محبت کیا کرتی تھی۔ بچپن میں ہمیں کہانیاں بھی سنایا کرتی تھی۔ جب تک میں ان کی کوئی کہانی نہ سن لیتی مجھے نیند ہی نہیں آتی تھی۔ وہ اکثر ایسی کہانیاں سناتی تھیں جس سے کوئی نہ کوئی سبق ضرور حاصل ہوتا تھا۔ کوئی بھی اگر مجھے کچھ کہتا تو میری دادی اماں اسے خوب مارتی۔ دادی اماں کو ان بچوں سے سخت نفرت تھی جو ہر وقت شور مچاتے رہتے ہیں۔ ہمیں بھی بچپن میں دادی اماں سے اس بات پر خوب مار پڑی تھی۔ میری دادی اماں پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ کوئی بھی میری دادی اماں کو ایک بار مل لیتا تو ان سے دوبارہ ملنے کی طلب رہتی۔ میرے ابا جان اور میری دادی اماں نے مل کر میری بہن کا رشتہ میری پھپھو کے بیٹے کے ساتھ کر دیا۔ میری بہن اس قدر پڑھی لکھی، خوبصورت اور جوان، جبکہ جس لڑکے کے ساتھ میری بہن کا رشتہ ہوا وہ بالکل ان پڑھ انسان تھا، طرح طرح کی باتیں کیا کرتا تھا۔ میری بہن اس رشتے سے ان کے سخت خلاف تھی۔ انہوں نے کئی بار ذکر کیا کہ وہ اس سے شادی ہرگز نہیں کرے گی۔ کافی بحث کے بعد وہ پھر شادی کے لیے رضامند ہو ہی گئی۔ وہ بھی سب ہماری جائیداد کے پیچھے ہی تھے۔ میرے چچا اور پھپھو کا اس بات پر جھگڑا ہو چکا تھا کہ ہم اس کا رشتہ لیں گے۔ دادی اماں جائیداد کے مسئلے کو لے کر بے حد پریشان تھی۔ آخر انہوں نے ساری جائیداد ہم میں تقسیم کر ہی دی۔ میری دادی اماں ہمیں اکثر اوقات کہا کرتی تھی کہ تم لوگ اپنے چچا سے دور رہنا، اور ادھر پھپھو کے ارادے بھی کچھ ٹھیک نہیں۔ میرے ابا شروع سے ہی چپ رہنے والے انسان تھے۔ انہوں نے کبھی میرے چچا کو برا بھلا نہیں کہا۔ چند عرصے بعد میری بہن کی شادی تھی، مگر وہ اس شادی پر بالکل بھی رضامند نہیں تھی۔ پھپھو تو طرح طرح کی باتیں بنانے میں لگی تھی۔ وہ شروع سے ہی ہم دونوں بہنوں کے سخت خلاف تھی۔ انہوں نے کئی بار کوشش کی کہ ہم کو پڑھائی چھڑوا دیں، مگر میرے ابا نے ان کی ایک نہ مانی۔ میری پھپھو ابا سے کہنے لگی کہ دیکھو، اسی لیے میں کہتی تھی کہ تم اسے مت پڑھاؤ، انہوں نے پڑھ لکھ کر بھی تو گھر کے کام کاج ہی کرنے ہیں۔ جس پر میری بہن بول اٹھی، نہیں، ہم گھر نہیں بیٹھیں گے۔ جس پر میری پھپھو اور میری چچی بولی، کیا تمہیں کوئی اور لڑکا پسند ہے؟ یہ سن کر میں تو پریشان ہو گئی، صرف اس لیے کہ میں کسی لڑکے کو پسند کرنے لگی تھی۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد میری بہن نے رشتے کی حامی بھر لی، مگر میں اب بھی بے حد پریشان تھی کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ کئی بار میں نے خود ابا سے کہا کہ وہ اس لڑکے کے ساتھ میری بہن کا رشتہ مت کریں، مگر وہ یہ کہہ کر مجھے چپ کروا دیتے کہ دیکھو، تم چھوٹی ہو، بڑوں کے معاملات میں مت بولو۔ میری بہن سارا سارا دن روتی رہتی، دعائیں کرتی اس لڑکے کے ساتھ میری شادی نہ ہو۔ وہ لڑکا بے حد بری عادات کا مالک تھا۔ ایک شادی پر اس نے میرے ساتھ بھی غلط حرکتیں کرنے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے اسی وقت اس کا جواب اسے دیا تھا۔ اس وجہ سے پھپھو ہم سے کئی عرصے ناراض بھی رہی۔ ادھر میری جس سے بات پکی ہوئی تھی وہ مجھ پر طرح طرح کی پابندیاں لگانے لگا، ادھر مت جانا، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو۔ ساری باتوں سے میں بے حد پریشان ہو چکی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ ابھی تو میں اپنے ابا کے گھر پر موجود ہوں، تو یہ اس طرح مجھ پر حکم چلا رہا ہے کہ جیسے میں اس کی ملکیت ہوں یا پھر میں اس کی غلام۔ میں نے کئی بار یہ بات اپنے ابا سے کی، مگر وہ ہر بار یہ کہہ کر ٹال دیتے، کچھ نہیں ہوتا، اللہ سب بہتر کرے گا۔ میری بہن کا رشتہ میری پھپھو کے بیٹے کے ساتھ ہوا تھا، جبکہ میرا میری آنٹی کے بیٹے کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ پڑھا لکھا تو تھا، مگر بے حد عیاش پسند تھا۔ اکثر اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی کہ آج وہ اس لڑکی کے ساتھ پکڑا گیا۔ طرح طرح کی باتیں مجھے سننے کو ملتی۔ ہمارے اماں ابا نے ہمیں بے حد لاڈ پیار سے پالا تھا، مگر یہ شاید لڑکی کو اپنے پاؤں کا جوتا سمجھتے ہیں، جیسے کوئی جب چاہے تبدیل کر سکتا ہے۔ ایسا کر کے یہ خود کو بہت بڑا انسان سمجھتے ہیں، اور اکثر اوقات انہیں یہ کہتے سنا تھا کہ دیکھو مجھ پر کس قدر لڑکیاں فدا ہیں۔ میں بھی پیار محبت جیسے رشتوں پر یقین نہیں کرتی،
آج کے دور میں محبت صرف جنسی ضروریات کو پورا کرنے کا نام ہے۔ ایسا کرتے ہوئے کوئی یہ نہیں سوچتا کہ دنیا مکافات عمل ہے۔ کیا پتا جو یہ کر رہا ہے اس کا بدلہ اس کی ماں، بہن، بیٹی کو اسی دنیا میں رہ کر دینا پڑ جائے۔ اگر انسان یہ سوچ لے تو وہ بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ میں بھی انہی گناہوں میں دھنستے چلی جا رہی تھی، مگر اس بات کے کانوں کان کسی کو خبر نہ تھی۔ کس طرح ایک لڑکی اپنی محبت کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے ماں باپ کی عزت کو پامال کرتی چلی جاتی ہے، صرف اس لیے کہ وہ اس لڑکے پر اس قدر یقین کر رہی ہوتی ہے کہ وہ اب اس کا محافظ ہے، وہ زندگی کے کسی موڑ پر بھی اس کو چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ البتہ آج کے دور میں ایسا کوئی بھی نہیں کرتا، صرف لڑکی کو یوز کیا جاتا ہے اور پھر ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا جاتا ہے۔ ادھر میری بہن کی شادی کی ڈیٹ طے ہو گئی۔ چند دن بعد میری بہن کی دھوم دھام سے شادی کر دی گئی، مگر چند دن بعد وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ لڑکا میری بہن پر تشدد کرنے لگا اور ہم سب پر دباؤ ڈالنے لگا کہ ہم ساری جائیداد اس لڑکی کے نام کر دیں۔ مگر میرے ابا کو کافی بات سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو جو اس کے حصے کی جائیداد آئے گی وہ اسی کو مل جائے گی، مگر وہ تو کسی بات پر ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ آخر وہ ایک دن اچانک کیوں رضامند ہو گیا کہ ٹھیک ہے جتنی جائیداد اس کے نام کی ہے وہ تو میرے نام کر دو۔ ابا نے اسے صاف صاف کہا کہ جائیداد حاصل کرنے کے بعد تم میری بیٹی پر کوئی تشدد نہیں کرو گے، جس پر وہ کہنے لگا ٹھیک ہے جیسے آپ کہیں گے۔ ابا نے جلد ہی جائیداد کے کاغذات لیے اور اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ وہ لے کر وہاں سے چلا گیا۔ چند دن بعد اس نے پھر سے میری بہن پر تشدد کیا، مگر میری بہن چپ چاپ برداشت کرتی رہی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کے شوہر کی جان لے لوں۔ میری بہن کی ایک بیٹی بھی تھی۔ اس لالچی انسان نے چند ٹکوں کی خاطر اپنی بیوی اور بیٹی کو بے دردی سے مار ڈالا۔ کسی نے میری بہن کو بچایا تک نہیں۔ ابا اسی غم سے بیمار ہو گئے۔ کافی دن ہسپتال رہنے کے بعد ان کی طبیعت بھی سنبھل رہی تھی۔ ابا نے مجھ سے کہا کہ دیکھو بیٹی، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری شادی کر کے تمہارے فرض سے بھی سبکدوش ہو جاؤں۔ کل کو کہیں یہ نہ ہو کہ تمہاری بہن کا شوہر تمہیں یا تمہاری ماں کو کوئی اور نقصان پہنچائے۔ میں نے ابا کو دلاسا دیا کہ کچھ نہیں ہوتا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ادھر کالج میں جس لڑکے کے ساتھ میری دوستی ہوئی تھی وہ غیر مسلم لڑکا تھا۔ اس لڑکے نے مجھ سے محبت کی بے پناہ دعوے کیے، یہاں تک کہ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر میں اس سے شادی کرتی ہوں تو وہ اپنے دین کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لے گا، مگر میرا اب کسی بھی لڑکے پر یقین نہ تھا۔ کیسے میری بہن کے شوہر نے ساری جائیداد حاصل کرنے کے بعد بھی میری بہن اور اس کی 6 سالہ معصوم بچی کو دردناک طریقے سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اسی لیے میں اس لڑکے کی باتوں پر کچھ زیادہ بھروسہ نہیں کر رہی تھی۔ اس لڑکے کے ساتھ میری دوستی کچھ یوں ہوئی تھی کہ میری دوستی ایسی لڑکی کے ساتھ تھی جو ہر دن نئے نئے لڑکے کے ساتھ آتی جاتی اور کئی کئی گھنٹوں ان کے ساتھ باتیں کرتی تھی۔ اس کے بعد آئے دن طرح طرح کے موبائل فون ہوتے اس کے پاس۔ یہ غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی، مگر اس قدر مہنگے مہنگے فون اور اس کے لباس کو دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ یہ کسی غریب گھر کی لڑکی ہے۔ اس نے مجھے اس کی ساری سچائیاں بتا دیں اور اس سے دور رہنے کا کہا، جس سے میں اس کے کافی قریب ہو چکی تھی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ شاید اس لڑکے کو معلوم ہو کہ ہم کافی امیر ہیں، شاید اسی لیے وہ یہ سب کر رہا ہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی دولت کی خاطر اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرے کے دین کی طرف چلا جائے؟ خیر، میں اب خاموش تھی۔ اس نے بہت بار مجھ سے رشتے کی بات کی، مگر میں ہر بار اسے انکار کر دیتی۔ میرے ابا نے ایک دن مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے، دیکھو بیٹا، ہم نے آگے اپنی مرضی کر کے تمہاری بہن کی زبردستی شادی کروا دی ہے اس لڑکے سے جو صرف اس کی جائیداد چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ ایسا دوبارہ ہو، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی پسند کا قابل اعتماد لڑکا ڈھونڈو کہ تمہاری جائیداد سے نہیں بلکہ تم سے محبت کرے۔ میں یہ سب سن کر بے حد حیران تھی۔ میں نے ابا کو اس لڑکے کے بارے میں بتانے کی کوشش کی، پہلے پہل تو ہمت نہ پڑی۔ آخر ایک دن میں نے ہمت کر کے اپنی پسند کا اظہار کر ہی ڈالا۔ وہ لڑکا بھی اب بے حد خوش تھا۔ اس لڑکے کا نام ڈیوڈ تھا، دکھنے میں نہایت خوبصورت اور لمبا دراز قد، نشیلی آنکھیں اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیتی تھیں۔ جب میں نے اپنی پسند کا اظہار کیا تو میرے ابا نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے؟ میرا یہ جواب سن کر ابا مسکرائے اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ ابا نے کہا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ چند دن بعد ڈیوڈ اور ابا جان کی ملاقات ہوئی۔ جب ابا کو معلوم ہوا کہ یہ تو غیر مسلم ہے تو رشتے سے صاف انکار کر دیا، مگر اس لڑکے نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ اسلام قبول کر کے ہی مجھے اپنائے گا، جس پر ابا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ چند دن بعد ہماری دھوم دھام سے شادی کروا دی گئی۔ ڈیوڈ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔
اور اس کا اسلامی نام عبد الرحمان رکھا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ شادی کی پہلی رات اس نے میرے ساتھ ایسا کیا کہ میں حیران رہ گئی۔ وہ مجھے طرح طرح سے پریشان کرتا رہا، مگر بعد میں پیار سے منا بھی لیتا۔ جس صفت کا تھا، جب تک جائیداد اس کے نام نہ ہوئی وہ میرے ساتھ یوں ہی پیار محبت سے پیش آتا رہا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں تو میں اس کا ذکر اپنے ابا سے نہ کروں، وہ جو بھی حرکتیں کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس نے صاف صاف کہہ ڈالا کہ میں نے تو اسلام قبول کیا ہی نہیں، جس سے سن کر میں زاروں قطار رونے لگی۔ ہماری ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام درود فاطمہ رکھا گیا تھا۔ میں اب اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکی تھی۔ یہ اکثر اوقات بچوں کے سامنے مجھے خوب مارتا، مگر میں اف تک نہ کہتی۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں واپس گھر تو جانا چاہتی تھی، مگر کیا کرتی؟ یہ شادی بھی تو آخر میری مرضی سے ہوئی تھی۔ مجھے ہی اس نے دھوکہ دیا۔ ایک دن میں نے شکایت کرنے کے لیے فون اٹھایا تو اس نے فون اٹھا کے دیوار میں دے مارا۔ میں اس کی طرف دیکھ کر پھر مسکرانے لگی اور جا کر جائے نماز بچھا لی۔ میں نے اسے کہا کہ میں اب تیری شکایت اپنے رب سے کروں گی، جو انسان سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ بے شک وہ تم سے میرا بدلہ لے گا۔ یہ کہہ کر میں جائے نماز پر کھڑی ہوئی اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ لمبا سجدہ کیا۔ میرے شوہر مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ جب میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس نے فوراً آ کر میرے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ تم میری شکایت اللہ سے مت کرو۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ میں آج اپنے دل سے اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ آج سے تمہیں کسی قسم کی شکایت نہ ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے میرے شوہر کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور جسم بھی کپ کپا رہا تھا۔ میں نے فوراً سے اسے اپنے قریب لائی اور کہنے لگی کہ بس یہی چاہتی تھی میں۔ آج اس واقعے کو تقریباً 10 سال گزر چکے ہیں۔ میرے شوہر نے اسلام قبول کر لیا ہے اور الحمدللہ ہم اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں۔